باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔ آج فرائیڈے کو کلاس رکھی میں نے کیونکہ کل ہماری کچھ کمٹمنٹس ہیں، سو تھینک یو فار کمنگ بہت شارٹ نوٹس پہ۔ may اللہ ریوارڈ یو آن ایوری اسٹیپ، ہر قدم پہ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ اور ماشاءاللہ ہماری کلاس جو ہے تھنگس ڈیٹ میٹر، اس کی مجھے بڑی اچھی فیڈ بیک آن لائن مل رہی ہے وچ ریئلی پلیزز می۔ چلو اللہ کا شکر ہے کہ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، لوگوں میں کانفیڈنس آ رہا ہے مذہب کے حوالے سے، دین کے حوالے سے۔ ہم ایسے دور فتن میں رہ رہے ہیں جب ریلیجن کے خلاف بہت سی آوازیں اٹھائی جا رہی ہیں، اور ہماری نوجوان نسل کو جو ہے وہ اس سوچنے پر مجبور کیا جا رہا ہے کہ شاید جو ریلیجن ہے وہ انکمپلیٹ ہے، یا ریلیجن کے پاس سلوشن نہیں ہے، ریلیجن بہت اولڈ فیشنڈ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو آلدو اللہ کو ہماری ڈیفینس کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کافی ہے اپنا ڈیفینس کرنے کے لیے، اپنے مذہب دین کا ڈیفینس کرنے کے لیے۔ لیکن یہ کہ ہم صرف یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ شاید ہمارا عمل اللہ کو پسند آئے، ہم یہ خراج تحسین اللہ کو پیش کریں کہ ہم اپنی انرجی جو ہے اس کام میں لگائیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو لوگوں کے سامنے اچھے انداز میں پہنچائیں۔ آلدو ہم سے بھی کوئی مسٹیک ہو سکتی، کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن کوشش یہ ہے کہ جتنا بیسٹ انداز میں نوجوانوں تک دین پہنچا سکتے ہیں تو اس کو پہنچائیں۔ اور اس میں آپ کا بھی بڑا رول ہے، آپ آتے ہیں، میں بڑا انکریج ہوتا ہوں، بڑا خوش ہوتا ہوں ماشاءاللہ۔ سو جزاک اللہ ٹو آل آف یو۔ یہ جو میرا لیکچر ہے سائنس آف پرپز، جو میں نے لاسٹ ٹائم بھی آپ کو بتایا تھا، یہ ایکچولی میری کارپوریٹ ٹریننگ ہے۔ میں نے یہ کچھ کارپوریٹس میں کروائی ٹریننگ سائنس آف پرپز کے نام سے۔ وہ شروع کی پکچرز آبویسلی نہیں تھی کیونکہ کارپوریٹ سیکٹر میں اپنی سٹوری نہیں سنانے گیا تھا، وہاں پہ ظاہر ہے کہ ہم بات یہ کرنے گئے تھے کہ آپ اپنی جاب کو پرپزفل کیسے بنا سکتے ہیں۔ یہ ٹاپک تھا کارپوریٹ سیکٹر میں، کیونکہ ظاہر ہے کہ لوگوں کی جاب سیٹسفیکشن نہیں ہوتی، ڈی موٹیویشن ہوتی ہے لوگوں کی۔ مجھے ٹاپک دیا گیا کہ آپ ان کو موٹیویٹ کریں کہ ہاؤ ٹو میک یور جاب پرپزفل، کیونکہ یہ ایک بہت بنیادی بات ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا کہ جتنا مقصد کلیئر ہوتا ہے، جتنی کلیئرٹی ہوتی ہے، انسان کی موٹیویشن اتنی ہوتی ہے۔ یہ تو میں نے آپ کو اس سے بھی ثابت کیا، یہ جو وکٹر فرینکل کی بک ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے مین سرچ فار میننگ، جس کی 16 ملین کاپیز سولڈ ہوئی، اس کا بھی یہی خلاصہ ہے کتاب کا کہ جب وہ اس پریزن میں تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ پریزنرز جن کے پاس ایک پرپس تھا، وہ پریزنر جو ہیں دے ہیڈ مور موٹیویشن ٹو بیئر ڈیفیکلٹیز۔ تو اللہ بھی ہمیں ہمارا مقصد بتاتا۔ اگر ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور ظاہر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں بھیجا، ہمارے خالق ہیں، تو اللہ نے ہمیں ایک پرپس دے کر بھیجا۔ اور اللہ کہتے ہیں نا کہ انسان کو ہم ایسے نہیں چھوڑ دیں گے، انسان کو ان چیک نہیں چھوڑ دیں گے، انسان کو بغیر کسی ذمہ داری کے ہم نہیں چھوڑ دیں گے، اور اس کو اس کا مقصد بتائیں گے، اور اللہ نے بتایا۔ تو کارپوریٹ ٹریننگ میں تو میں خیر یہ بتاتا ہوں کہ جاب کو پرپسفل کیسے بنا سکتے ہیں، اور اس کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اکیگائی۔ یہ میں نے کہا تھا لاسٹ ٹائم، میں آپ کو تھوڑا سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ یہ ایک جاپنیز کانسیپٹ ہے، میننگ اے ریزن فار بینگ۔ اکیگائی مینز اے ریزن فار بینگ، کہ ہاؤ یو کین میک یور لائف میننگ فل۔ آپ اپنی زندگی کو بامقصد اور میننگ فل کیسے بنا سکتے ہیں، بہت یوزفل چیز ہے۔ اس میں 4 آپ کو یہ جو نظر آ رہا ہے پورا پائی چارٹ، اس میں 4 جو ہے سرکلز ہیں۔ پہلا سرکل ہے واٹ یو لو، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یلو والا۔ گرین والا جو ہے وہ ہے واٹ یو آر گڈ ایٹ، اور جو بلو سا ہے یا کہہ لیں کہ جو فیروزی سا ہے واٹ یو کین بی پیڈ فار، اور جو پنک ہے واٹ دا ورلڈ نیڈس۔ یہ 4 چیزیں۔ اب دیکھیں جب انسان اس فیز میں ہوتا ہے نا کہ واٹ ہی لوز، اس کا پیشن کیا ہے، اس کا مشن کیا ہے، لیکن وہ باقی چیزوں کو اگنور کر رہا ہوتا، تو پھر جاپنیز کانسیپٹ کے مطابق اس کی لائف میں ڈیلائٹ اور فلنس تو ہوتی ہے، مے بی وہ ڈیلائٹ فل فیل کرے، سیلف فلفلمنٹ ہو، لیکن اس کی لائف میں ویلتھ نہیں ہوگی، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ اتنی کمائی نہیں کر رہا۔ یہ جاپنیز کانسیپٹ ابھی سمجھا رہا۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اگر ایک بندہ وہ کر رہا ہے واٹ ہی از گڈ ایٹ، جو اس کا اسکل ہے، اگر وہ کر رہا ہے تو اس کی لائف میں سیٹسفیکشن تو ہوگی، لیکن فیلنگ آف یوز لیسنس ہوگی، کہ وہ سیٹسفائی تو بہت ہے لیکن وہ یوز لیس فیل کرتا ہے کہ شاید میں اپنی قوت کا، اپنی طاقت کا، اپنی ایبلٹیز کا اتنا استعمال نہیں کر رہا ہوں جتنا مجھے کرنا چاہیے۔ تیسرا جو سرکل ہے واٹ یو کین بی پیڈ فار، اگر ایک انسان اسی میں گھوم رہا ہے
اور پروفیشن اپنا اڈاپٹ کر رہا ہے جو اسے پسند ہے، اور ظاہر ہے کہ تھوڑا بہت چیریٹی وغیرہ بھی کر رہا ہے، تو پھر اس کی لائف میں کمفرٹ تو ہوگا لیکن سٹل فیلنگ آف ایمٹینس ہوگی کہ شاید ابھی بھی میری لائف میں کوئی کمی ہے۔ اور اگر ایک انسان جو ہے وہ صرف اور صرف یہ کر رہا ہے کہ what the world needs from me، اور باقی ذمہ داریوں کو اگنور کر رہا ہے، فیملی لائف اگنور کر رہا ہے، اپنے ورک کو اگنور کر رہا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ایکسائٹمنٹ اور کمپلیسنسی تو ہوگی لیکن سینس آف انسرٹنٹی ہوگی۔ اس لیے انہوں نے ساری چیزوں کو کمبائن کیا کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے انہوں نے بیچ میں جو لکھا، بیچ میں دیکھ رہے ہیں اکیگائی، کہ چاروں چیزوں کو کمبائن کر کے ہم لائف کو ان اٹس فلیسٹ اور میننگ فل بنا سکتے ہیں۔ چار چیزیں کیا ہے کہ واٹ آئی لو، سب سے پہلے آپ دیکھیں آپ کو محبت کس چیز سے، آپ کو پسند کیا ہے۔ دوسری چیز آپ دیکھیں واٹ یو آر گڈ ایٹ، آپ کا اسکل کیا ہے۔ ایک ہے کہ مجھے پسند ہے ایک چیز، دوسرا ہے کہ وہ اسکل بھی ہے میرا۔ اس سے بڑی اور کیا بات ہے؟ جیسے میں انجینئر ہوں، میں نے انجینئرنگ کی، لیکن ٹو بی آنیسٹ ٹیکنیکل انجینئرنگ میرا اتنا اسکل نہیں ہے، نہ ہی مجھے پسند ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ انجینئرنگ چھوڑ دیں جو لوگ کر رہے ہیں، لیکن ود ٹائم آئی فاؤنڈ آؤٹ کہ یہ تو میرا اسکل ہی نہیں ہے، نہ ہی مجھے پسند ہے۔ میں ٹیچنگ میں آ گیا، نیچرلی آ گیا۔ ٹیچنگ میرا اسکل ہے، ٹیچنگ میرے بلڈ میں ہے۔ ہماری موسٹ آف مائی فیملی 80% لوگ ٹیچرز ہیں، تو لیکچرر، پروفیسر، اس طرح، یعنی اٹ از ان مائی بلڈ۔ اور مجھے پڑھانا پسند ہے، مجھے لوگوں تک بات پہنچانا پسند ہے، تو اٹ از واٹ آئی لو، اٹ از واٹ آئی ایم گڈ ایٹ۔ دو پوائنٹس میرے مل گئے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے سیٹسفیکشن ہو رہی ہے، اب مجھے مزہ آ رہا ہے کہ یار یہ تو بڑی زبردست چیز میں کر رہا ہوں کیونکہ یہ میرا پیشن بھی ہے۔ اس کے بعد وٹ یو کین بی پیڈ فار، اور اگر اس کے پیسے مل جائیں تو اس سے بہترین کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ جب مقصد اور معاش مل جائے تو اس سے بہترین چیز اور کیا ہو سکتی ہے۔ اور اس کے بعد وٹ دا ورلڈ نیڈز، یہ وہ بھی ہے جو ورلڈ کو چاہیے، ٹیچنگ ورلڈ کو چاہیے۔ اگر میں اچھا ٹیچر بن جاتا ہوں اور چھوٹے بچے میرے سامنے بیٹھے تو اور کیا چاہیے دنیا کو؟ ایک اچھا ٹیچر ہی چاہیے نا، ٹیچر سے تربیت ہوتی ہے۔ تو میں اس وقت اکیگائی میں اکارڈنگ ٹو دا جیپنیز کنسیپٹ، الحمدللہ، ٹھیک ہے، جو what he can be paid for, what he is useful, good at, what he loves, اور what the world needs. However, having said it, اس کنسیپٹ میں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ لائف میں آپ کو وہی ملے جو آپ کو پسند ہے اور آپ وہی کریں جو آپ کا پیشن ہے، کیونکہ انسان نے فیملی بھی چلانی ہے، انسان نے معاش بھی رن کرنا ہے۔ بہت سے ٹائم پہ انسان کو وہ بھی کرنا پڑتا ہے جو اس کا دل نہیں کرتا ہے۔ اس لیے اس کو اتنا زیادہ سیریس نہیں لینا چاہیے کہ اگر میں وہ کر ہی نہیں رہا جو میرا پیشن ہے تو میری لائف ضائع۔ آئی ڈونٹ ایگری ود اٹ۔ اگر ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔ تو جیپنیز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ چاروں چیزیں مل جائیں تو لائف میننگ فل ہے، اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ میں اس سے ون سٹیپ اہیڈ جاتا ہوں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ اس سے بھی جو اوپر کی چیز ہے وہ ہے کہ پلیجر آف اللہ۔ جو بندہ اللہ کو پلیز کرنے میں لگا ہوا ہے ان اٹس رائٹ اسپرٹ۔ اب اللہ کو پلیز کرنے کا مطلب ہے کہ لوگوں کا بھی خیال کرنا، صلہ رحمی بھی کرنا، حقوق العباد بھی نبھانا، حقوق اللہ بھی نبھانا۔ پلیجر آف اللہ اسی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 3 لوگوں سے اللہ قیامت والے دن بات بھی نہیں کرے گا، نہ دیکھنا پسند کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جس کی زبان کے ڈر سے لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیتے۔ تو اس کا مطلب پلیجر آف اللہ لائز ان بینگ گڈ ٹو پیپل، ٹھیک ہے نا۔ پلیجر آف اللہ یہ تو نہیں ہے کہ دنیا سائڈ پہ کی، جاب سائڈ پہ کی اور بس نکل گئے اور رہبانیت اختیار کر لی، یہ پلیجر آف اللہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے اللہ کو پلیز کیا ہے؟ سوسائٹی میں انپٹ دے کے، اچھا خامد بن کے، اچھا فیملی مین بن کے۔ تو اس لیے جو بندہ فوکس اکیگائی کی جگہ میں یہ کہتا ہوں کہ پلیجر آف اللہ ہونا چاہیے، کہ جو بندہ پلیجر آف اللہ کو فوکس کرتا ہے اس کی ساری چیزیں ٹھیک، کیونکہ ٹائم کا کنٹرولر اللہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو فارغ کر لو میری عبادت کے لیے، میں تمہارے دل کو غنی کر دوں گا، میں غنا بھر دوں گا تم میں، اور میں تمہارے تمام معاملات کی ٹیک کیئر کروں گا۔ حدیث کا کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں آپ کو، بہت سی حدیث ہیں اس کے اوپر کہ اپنے اے ابن آدم اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے، میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، اور میں تجھے غنی کر دوں گا، اور میں تیرے ٹائم میں برکت ڈالوں گا۔ تو کتنا امپاورنگ کانسیپٹ ہے اگر آپ سمجھیں۔ جو پرپز اسلام نے دیا، نیک بنو اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو چیز کرو، اور اللہ تعالیٰ کے پلیجر کو جو چیز کرتا ہے وہ بندہ اسٹرانگ ہوتا ہے، وہ ویک نہیں ہوتا۔ جو لوگوں کے پلیجر کو چیز کرتا ہے وہ بندہ ویک ہوتا ہے، کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ کبھی ریٹرن دیں گے، کبھی نہیں دیں گے، آپ کی ایکسپیکٹیشنز ہرٹ ہوں گی، لوگ آپ سے جو ہے وہ غلط ڈیمانڈز بھی کر سکتے ہیں، آپ لوگوں کے آگے ویک پڑ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لوگ کے لیے انسان گناہ بھی کر بیٹھتا ہے، لوگ کو راضی کرنے کے لیے انسان پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، تو دیٹ از اے ویری ویک کانسیپٹ۔ اس لیے ہماری لائف میں، مسلمان کی لائف میں شکر ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی،
اللہ کا پلیجر وہ نمبر 1 ہوگا۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں آپ کو یہ انشاءاللہ ثابت کروں گا کہ اسلام کا جو مقصد حیات ہے وہ نمبر 1 کیوں ہے۔ جو مقصد اسلام دیتا ہے، جو پرپز اسلام دیتا ہے، جو چنگاری اسلام ہمارے اندر لگاتا ہے انسان کے اندر، وہ مقصد کوئی اور سسٹم نہیں دے سکتا۔ چاہے آپ تا قیامت ریسرچ کرتے رہے، چاہے ویسٹ سوشل ریسرچز کنڈکٹ کرتا رہے، قیامت تک کنڈکٹ کرتا رہے، انہیں اسلام سے بہتر وے آف لائف، موسٹ کمپریہنسو لائف نہیں نظر آئے گا۔ اور یہاں پر مجھے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو احسان ہے وہ یاد آتا ہے جب حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت سنائی صحابہ کو، سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، کہ آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر نعمت ہے، اور یہ بہت نعمت ہے اللہ کا۔ آپ کبھی اس پہ سوچنے بیٹھیں کتنی بڑی نعمت ہے۔ ویسٹ ابھی تک ایکسپیریمنٹیشن میں ہے، سوشل ایکسپیریمنٹس چل رہے ہیں، ابھی پتہ نہیں انہوں نے کتنی چیزیں تبدیل کر لی۔ ہمیں بنا بنایا سسٹم اللہ نے دے دیا، ہم نے اس سے بھی منہ پھیرا ہوا ہے، یہ ہے بدقسمتی۔ یعنی بنا بنایا سسٹم ملا تمہیں، کوئی ایکسپیریمنٹیشن اللہ نہیں کرا رہا کہ مت سفر کرو، مت ادھر ادھر کے دھکے کھاؤ، سمپلی اس سسٹم کو اڈاپٹ کرو۔ یہ تمہارے نبی ہیں، تمہارے نبی کی سیرت ہے، ان کی سنت ہے، اس کو لائف میں لے کر آؤ، دیٹس اٹ، بات ختم۔ تو وی آر ویری 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 لکی الحمدللہ۔ لیکن ہم اس کو اپلائی شاید اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کانفیڈنس نہیں، سیدھی سی بات ہے، یا ہمارے دل میں ڈاؤٹ ہے یا ہمیں کانفیڈنس نہیں ہے، یا تیسری بات ہے سستی کی وجہ سے۔ اگر تو سستی وجہ ہے تو پھر تو ہمیں اپنے آپ کو بک اپ اور موٹیویٹ کرنا چاہیے۔ اگر ڈاؤٹ ہے تو ڈاؤٹ کو ریموو کریں۔ اسلام کا جو پرپز ہے وہ بیسٹ پرپز کیوں ہے؟ سب سے پہلی بات پرپز کی ڈیفینیشن کی طرف اگر ہم آئیں، پرپز از اے اسٹیبل اینڈ جنرلائزڈ انٹینشن ٹو اکمپلش سم تھنگ دیٹ از ایٹ ونس پرسنلی میننگ فل and at the same time leads to productive engagement with some aspect of the world beyond the self۔ یہ بہت ہی زبردست پرپز کی ڈیفینیشن ہے سائیکالوجی میں، سائیکالوجسٹ نے ڈیفینیشن دی ہے، تھوڑا آسان الفاظ میں بتاتا ہوں۔ پرپز ایک انٹینشن کا نام ہے، جنرلائزڈ اور اسٹیبل انٹینشن، جس سے ہم اکمپلش کرنا چاہتے ہیں ایک ایسی چیز جو ایٹ ون ٹائم میننگ فل ہے، یعنی کہ بامعنی ہے، اس کا ایک مقصد تو خود ہم ڈیفائن کریں، یعنی بامعنی ہے، میننگ فل ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم لیڈس ٹو پروڈکٹیو انگیجمنٹ وتھ سم ایسپیکٹ آف دا ورلڈ بیونڈ دا سیلف، اور وہ مقصد ایسا ہے جو ہماری انگیجمنٹ کرا رہا ہے ہمارے سے ہٹ کے ہمارے آؤٹ سائڈ ورلڈ کے ساتھ۔ یہ بیسٹ ڈیفینیشن ہے مقصد کی۔ کون سا مقصد اچھا ہے؟ جو نمبر 1 میننگ فل ہے، نمبر 2 ہمارے سیلف سے ہٹ کے دوسروں کی ایگزسٹنس سے بھی ریلیٹڈ ہے۔ یہ سائیکالوجی ہمیں بتا رہی ہے، اسی لیے سائیکالوجسٹ گیونگ فلاسفی کے بہت قائل۔ آپ کبھی آرٹیکل پڑھیں نا کہ دا بینیفٹس آف گیونگ کے بینیفٹس کیا ہیں، تو سائیکالوجسٹ نے باقاعدہ ثابت کیا ہوا ہے کیمیکلز کے نام آپ کو بتا کے کہ کون سا کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جب آپ چیزیں دیتے ہیں، چیزیں بانٹتے ہیں، جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ آؤٹ آف دا وے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ اس فلاسفی کے تو سب قائل ہیں، گیونگ فلاسفی۔ اور دوسری بات کہ وہ میننگ فل بھی ہونی چاہیے، وہ میننگ لیس نہیں ہونی چاہیے، اس کا کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس کا کوئی میننگ ہونا چاہیے۔ اب وہ میننگ بھی اور وہ گیونگ فلاسفی دونوں ہمیں مقصد حیات کے حوالے سے اسلام سے بہتر اور کوئی بھی وے آف لائف نہیں دیتا۔ آہستہ آہستہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے۔ ایگزامپل آف پرپزز کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ ایک بندہ پرپز بناتا ہے ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنیس، وہ کہتا ہے میری لائف کا آج سے مقصد یہ کہ میں نے ہر ایک کو گریٹنیس کی طرف انسپائر کرنا۔ آپ اس سے پہلی بات کیا پوچھیں گے؟ واٹ از گریٹنیس؟ یہی ہے نا پہلا سوال، گریٹنیس ہے کیا؟ آپ کی گریٹنیس سے مطلب کیا ہے؟ مثال کے طور پہ ایک ایکٹر کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنیس۔ کیا پتا گریٹنیس سے اس کی مراد ہو کہ میں اپنے جیسا ایکٹر سب کو بنانا چاہتا ہوں۔ شاہ رخ خان کہے کہ میں گریٹنیس کی طرف انسپائر کراتا ہوں، مطلب یہ ہے کہ میں اپنی جیسا بنانا چاہتا ہوں، تو میرے لیے تو گریٹنیس نہیں ہے۔ سو گریٹنیس ایک ایمبیگوس ٹرم ہو گئی، اگر ہر کوئی کہے میں گریٹ بنانا چاہتا ہوں، تو گریٹنیس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ اب ہیومن بینگ کا کنسنسس کس چیز پر ہے گریٹنیس کے حوالے سے، وہ میں آپ کو سائیکالوجی کے مطابق بتاتا ہوں۔ کولیکٹیو کانشیسنیس ایک چیز ہوتی ہے سائیکالوجی میں، جیسے اسلام میں اجماع ہے کہ ہم لوگوں کا اسکالرز کا اجماع لیں، سائیکالوجسٹ بات کرتے ہیں، ایولیوشنری سائیکالوجسٹ، کولیکٹیو کانشیسنیس کی۔
کہ ہیومن بینگ کا کولیکٹیو جو کانشیسنیس ہے, جو عقل ہے, اس کے مطابق نا جس نے 9-10 ویلیوز ڈیفائن کی ہوئی دنیا میں, جس میں بردرہڈ ہے, جس میں جسٹس ہے, جس میں ایمپتھی ہے, یہ ویلیوز ہیں کہ یہ 9-10 ویلیوز پہ نا کنسنسس ہے, یہ انکویسچنیبل ہے. تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ویلیو انہوں نے بتائی ہے گریٹنیس کی. گریٹنیس کی جو ٹاپ موسٹ ویلیو سائیکالوجسٹ نے یہاں پر بتائی ہے کہ ہاؤ کین ون بیکم گریٹ, اور وہ ویلیو ہے ٹو بیکم اے بیٹر ورژن آف یور سیلف, یعنی آپ پائٹی کو ریچ کریں. ان کے ظاہر لینگویج میں پائٹی کو وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں, لیکن میرے نزدیک گریٹنس سے مراد ہے نیک بنی. ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس سے مراد ہے کہ اپنا جو ریئل سیلف ہے, اصل میں ہم روح ہیں, جسم تو مادی ہے, اللہ کی طرف سے ہماری روح ہے. اصل میں جو روح ہے اس کی جو نیچر ہے اس کی طرف ہم نے واپس آنا ہے, اور وہ روح اللہ سے پیکٹ کر کے آئی ہے. اور وہ پیکٹ یہ تھا کہ ہم سب نے اللہ کو کہا تھا کہ آپ ہمارے رب ہیں, اور روح جو ہے وہ پاک ہے, روح جو ہے وہ نیک ہے, تو ہم نے واپس اس طرف جانا ہے, اس کو ٹارگٹ کرنا ہے. دس از واٹ از مینٹ بائی گریٹنیس ٹو می. اب ایک فٹ بالر آپ کو کہے آئی وانٹ ٹو انسپائر ایوری ون ٹو گریٹنس, اس کی اس سے کیا مراد ہے کہ میں اپنے جیسا فٹ بالر سب کو بنانا چاہتا ہوں, میں بلینئر بنانا چاہتا ہوں سب کو, تو میرے نزدیک وہ گریٹنس ہے. دوسرا ایک مقصد کی مثال میں نے آپ کو دی, ٹو ٹچ ایوری ہیومن بینگ آن ارتھ. اس سے کیا مراد ہے؟ یہ ایک بہت اچھا پرپز کے نا کچھ سینٹینسز بتا رہا. جب میں مثال کے طور پہ ٹریننگ کرا رہا تھا, میں نے ان سے کہا تھا کارپوریٹ سیکٹر کے امپلائیز سے کہ لکھو تمہارا کیا پرپز ہے, اپنی مشن سٹیٹمنٹ بناؤ. تو کسی نے کچھ لکھا, کسی نے کچھ کے یہی سینٹینسز تھے جو میں نے بتایا, ٹو ایڈ ویلیو ٹو پیپل. یہ کسی نے کہا جی کہ میں لوگوں کی زندگی میں ویلیو ایڈ کرنا چاہتا ہوں, یہ میرا مقصد ہے. تو کیا مراد ہے ویلیو ایڈ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس ویلیو ایڈ کرنے کا فریم ورک کیا ہے, کیسے ایڈ کریں گے, اور اس ویلیو ایڈ کرنے کے لیے آپ گائیڈ لائن کہاں سے لے کر آئیں گے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ کاؤنٹر کویسچن جو ہے شروع ہوتا ہے. اوکے, تو ٹو ٹچ ایوری ہیومن آن ارتھ یہ بھی ایک مقصد ہے, لیکن اس سے مراد کیا؟ ٹو ٹچ ایوری, ٹچ ان واٹ سینس؟ کچھ لوگ کہیں گے ٹچ سے مراد ہے ایموشنلی ٹچ کرنا چاہتا ہوں, میں ان کے ایموشن جو ہے ان کو ہیومین بنانا چاہتا ہوں زیادہ, اور ان کو ہیومینٹی سکھانا چاہتا ہوں زیادہ سے زیادہ. اس کا بھی سب سے بیسٹ سسٹم اسلام کے پاس ہے, رائٹ. اسلام جو ہے وہ جو آپ کو سسٹم دیتا ہے گیونگ کا, اور جو سسٹم دیتا ہے معاشرے کو رن کرنے کا, اس سے بڑا سسٹم ہیومینٹی کا اور کیا ہو سکتا ہے. تیسرا ایک سینٹینس ہے, ٹو ریلیو ایوری ہیومن بینگ لیونگ بینگ آف سفرنگ. ایک جنرل بات ہے کہ میں ہر لیونگ بینگ کو سفرنگ سے نجات دینا چاہتا ہوں. واٹ از مینٹ بائی سفرنگ؟ پہلے تو ڈیفائن سفرنگ, اس کے بعد کیسے نجات دیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی میرا مقصد ہے میں لوگوں کو سفرنگ سے نجات دوں گا, میں کاؤنٹر کوسچن کروں گا کہ افریقہ کے لوگ کو سفرنگ سے آپ کیسے نکالیں گے, آپ ان کو غربت سے کیسے نکالیں گے, کیا میکانزم ہے, کیا فریم ورک ہے آپ کے پاس. اوکے, آپ جو ہے وہ سیریا میں اس وقت لوگ سفر کر رہے ہیں, ان کو سفرنگ سے کیسے نکالیں گے. آپ ورلڈ کے گلوبل جو ایشوز ہیں ان کو کیسے سالو کریں گے. سفرنگ کے جو ایشوز ہیں, چائلڈ ٹریفکنگ ہے, پروسٹیٹیوشن ہے, چائلڈ امپلائمنٹ ہے, ٹھیک ہے, اسی طرح کرپشن ہے, پاورٹی ہے, اس سب کو آپ کیسے ختم کریں گے. لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے, تو دیٹ پرسن بیٹر ہیز این آنسر. اس کے پاس کوئی آنسر ہونا چاہیے. اگر اس کے پاس کوئی آنسر نہیں ہوگا تو اس کی یہ اسٹیٹمنٹ بہت ویگ ہے کہ میں سب کو سفرنگ سے نجات دینا دوں. بہرحال مثال میں نے آپ کو یہ دی, اور یہ آپ اپنا ہوم ورک بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مشن اسٹیٹمنٹ ڈیفائن کریں کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں. اور وہ مشن اسٹیٹمنٹ ضروری نہیں کوئی بہت بڑی, ہر بندے کی کچھ مشن اسٹیٹمنٹ اگر پوری لائف کے بارے میں نہیں تو اس سال کے بارے میں تو ہونی چاہیے. اس سال آپ کیا کرنا چاہتے ہیں, اگلے 12 مہینے واٹس یور مشن اسٹیٹمنٹ, واٹس یور پرپز. رینڈم چلیں گے یا کوئی پرپز کے مطابق چلیں گے؟ کوئی اینڈ گول ہے 1 سال بعد آپ کے مائنڈ میں؟ اگر تو ہے تو اس کے مطابق مشن اسٹیٹمنٹ لکھیں کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں, لیکن وہ ریئلسٹک ہونی چاہیے. پھر سورسز آف پرپز کیا ہیں, یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. لو آف فرینڈز اینڈ فیملی, یہ ون سورس آف پرپز ہے. سورس سے مراد ہوتی ہے جو چیز آپ کو مقصد دے رہی. اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک آر کامن سورسز آف پرپز. یہ ہے ویسٹرن پرسپیکٹو, اور میں نے آپ کو لاسٹ ٹائم بتایا تھا کہ چونکہ ان کا مقصد سروائیول سے, ورک پلیس سے اور فیملی سے جڑا ہوا ہے, اس لیے وہ حادثات کا صحیح سے مقابلہ نہیں کر سکتے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ان کی لائف میں کوئی فوت ہو جائے تو پھر وہ بہت مشکل سے ریکور کرتے ہیں, کیونکہ ان کا مقصد اس انسان سے جڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اسی طرح ان کا مقصد ایک ورک سے جڑا ہوا ہے. اور بڑی زبردست مثال, ابھی ایک اسپیکر کو میں سن رہا تھا, انہوں نے بہت زبردست مثال دی ورک لائف بیلنس کے بارے میں. وہ مثال یہ تھی کہ انہوں نے
4 balls جو تھے وہ اپنے ہاتھ میں اس طرح سے جگلنگ کہتے ہیں اسے، کیا کرتے ہیں جگلنگ، انہوں نے ان چاروں کو جگل کرنا شروع کیا اور ان میں سے ایک بال جو تھا وہ شیشے کا تھا، باقی بال جو تھے ایک بال ربڑ کا تھا، باقی 3 بال شیشے کے تھے۔ انہوں نے جگلنگ کرتے ہوئے ربڑ والے بال کو گرایا، ربڑ والا بال باؤنس ہو کے واپس آ گیا، اور بعد میں انہوں نے شیشے والے بال کو گرایا اور ٹوٹ گیا۔ تو انہوں نے اس سے ایک مثال دی، انہوں نے کہا کہ یہ جو ربڑ والا بال ہے یہ آپ کا رسک ہے اور آپ کا ورک ہے، یہ لکھا ہوا ہے، نو میٹر یہ جتنی مرضی بار گر جائے اس نے باؤنس بیک ہو کے آ جائے، یو کین افورڈ کے گر جائے، جاب چلی گئی واپس آ جائے گی، ٹھیک ہے، اتنی کیا سر پہ چڑھانے والی بات، ان امپلائڈ ہے امپلائمنٹ مل جائے گی، ہاتھ پیر ماریں، بس گھر بیٹھ کے گیمیں نہ کھیل کریں، ذرا باہر جائیں اور امپلائمنٹ ڈھونڈنے کی کوشش کریں۔ لیکن اگر یہ شیشے والے بالز گر گئے تو یہ کرش ہو جائیں گے، ٹوٹ جائیں گے اور ان کی ریکوری امپاسبل ہوگا، اور یہ شیشے والے بال ہیں آپ کی ویلیوز، آپ کا ریلیجن اور آپ کی فیملی لائف، اگر آپ ان کو گرا دیں گے اور وہ ربڑ والے بال پہ توجہ دیتے جائیں گے تو پھر آپ کی تینوں چیزیں جو ہیں کرچی کرچی ہو جائیں گی اور پھر ان کا واپس آنا بہت مشکل ہے۔ دیکھیں کتنی خوبصورت مثال ہے کہ آپ پرپز ان چیزوں کو بنائیں جو بامقصد چیزیں ہیں، جن کی ویلیو بہت زیادہ ہے، جو مینڈیٹری چیزیں ہیں زندگی میں۔ بہت سے لوگ ورک کو اتنا ٹائم دیتے ہیں کہ وہ فیملی لائف کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے، اور اسی طرح ماں باپ کو ٹوٹل اگنور مارا ہوتا ہے، اور وہ اپنی ہی زندگی جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایک جانور کا مقصد ہے، انسان کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا، جانور اس طرح کرتا ہے۔ تو سورسز آف پرپز ویسٹ کی تو یہ ہیں، لو آف فرینڈز اینڈ فیملی اینڈ ڈیزائر فار میننگ فل ورک فار آر کامن سورسز۔ ہماری جو بگیسٹ سورس آف پرپز ہے وہ اللہ ہے، ہمارے لیے جینے کا مین مقصد ہے اللہ تعالیٰ، اللہ کو پلیز کرنا، کسی کو تو پلیز کرنا ہے تو اللہ کو کر لیتے ہیں، اور چونکہ ہمارا مین پرپز اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، اللہ کو پلیز کرنا ہے، نیک بننا ہے، اٹ پرفیکٹلی میک سینس کہ ہم ساری انسٹرکشنز بھی اللہ تعالیٰ سے اور ان انسٹرکشنز کو ہم فالو کریں۔